آپ نے روکا ہے سپریم کورٹ بار کو کہ تحریک نہیں چلنی چاہیے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں روکا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو روکا ہے۔ 5 تاریخ کو ہمارا آل پاکستان لائر ریپرزینٹیٹو کانفرنس تھی، جس میں تمام بار کونسلز انکلوڈنگ اسلام آباد بار کونسل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس بلائے تھے، اور وہاں پہ ہم نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا۔ اس میں ہم نے کیٹیگریکلی یہ کہا تھا، آپ نے ایک ہڑتال کا اعلان کر دیا، ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ تو مٹی چاڑ رہے ہو نا سر؟ نہیں، گونگلو تو مٹی نہیں جاڑ رہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان بار کونسل نے، اب آپ کو بتاؤں کہ جنوری میں ہمارا الیکشن ہوا، میں چیئرمین بنا، تو اس وقت سے لے کے آج دن تک صرف یہ دوسری اسٹرائک کال ہے ہماری، بلا وجہ ہم نے کوئی اسٹرائک کال نہیں دی۔ سر مسلم لیگ نون کی حکومت ہی کیوں اسٹرائک کال کرتے ہیں؟ نہیں، بات مسلم لیگ کی حکومت، آئی ایم ناٹ مسلم لیگ، پی ڈی ایم کی حکومت کے ہر ویو کو، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پاکستان میں پچھلے کافی عرصے سے بار کہوں، میں مائنڈ نہ کیجیے گا، جی میں نہیں مائنڈ کرتا، آپ کریں بات، آپ اس کو بالکل جو دل آپ کا کرے اس پہ کر دیں، لیکن بات میری بھی پوری سنیں گے، بھی کاٹیں گے نہیں۔ سر میں کون ہوتا ہوں آپ کو میں وکیلہ نو کاٹ سکتا ہوں؟ ہر پریس ریلیز مریم نواز کو بولنے کا حق، پی ڈی ایم کے رائٹس، عدالتیں برباد کر رہی ہیں اس ملک کو، عدالتوں کے اندر تقسیم ہے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ آپ لوگ جب کھڑے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر، آپ اور ہارون رشید صاحب، کہ جی پہلے یہ نہیں فیصلہ ہونا چاہیے۔ کون سا اعلامیہ ہے جس میں مریم نواز شریف کو بولنے کا حق کا ہم نے کہا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا تھا، میں پاکستان بار کی بات اس وقت بھونج صاحب پریزیڈنٹ تھے۔ نہیں، میں آپ کو بار ایسوسی ایشن کی بات کر رہا ہوں۔ ایک منٹ، آج کل کیونکہ یہ بار ایسوسی ایشن پی ٹی آئی کے قریب ہے، اس لیے پی ٹی آئی کا ویو آگے آ رہا ہے، اس وقت نون کے قریب تھی، نون کا ویو آگے آ رہا تھا۔ آپ میری عرض سنیں، آپ نے بات یہ کی، آئی ایم ریپرزینٹنگ ہیئر پاکستان بار کونسل، میں اس کا رسپانسبلٹی لیتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان بار کونسل کی کون سی پریس ریلیز ہے جس میں پرسن اسپیسیفک نون کے حوالے سے ہم نے بات کی؟ سر مریم نواز شریف کی آپ نے بات کی ہے، بتائیں کون سی ہے؟ دوسری بات، میں ایک سیکنڈ دیکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو، سر وہ مجھے ڈھونڈنے دینا ذرا، اتنے سارے کاغذ آ جاتے ہیں۔ پھر مجھ پہ اعتماد کریں، بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسا کوئی اعلامیہ پاکستان بار کونسل نے جاری نہیں۔ سر 24 مارچ 2022 ایوری پرسن ہیز فنڈامنٹل رائٹ ٹو پروٹیسٹ اینڈ پارٹیسپیٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان دا کنٹری اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ ناٹ کریٹ اینی کائنڈ آف ہنڈرنس اینڈ آبسٹیکل اگینسٹ دیم فرام ایکسرسائزنگ دیئر رائٹس۔ حفیظ الرحمان چودھری، وائس چیئرمین، اینڈ پیر محمد مسعود چشتی، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹیز آف پاکستان بار۔ اگلی دیکھتے ہیں سر، یہ اعظم رضی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین، جنوری 2023 پبلک میٹنگ آف پی ڈی ایم، ہرڈلز ان ہولڈنگ آف پبلک میٹنگ آف پی ڈی ایم اسکیڈولڈ ٹو ٹیک پلیس ٹوڈے ایوننگ ایٹ گجرانوالا۔ اس سے آگے مریم تسی کیسی مریم دا دسو، سنو نا میری بات سن لو نا، تسی کیسی مریم دا دسو، ایک بار سن لو۔ میں اپنی بات کروں نا، میں 11/8 unfortunate incident took place outside the NAB office at Lahore. جب مریم بی بی نائب آئی تھی، when the worker of PMLN who were peacefully protesting، یعنی آپ نے ثابت کیا وہ پتھر لے کر جانے والے پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے تھے against the political victimization of Miss مریم نواز شریف۔ اب آپ سیاسی ہیں، آپ کی بار کاؤنسل سیاست کرتی ہیں، جس کی حکومت ہوتی ہے سر اس کے ساتھ چلتی ہے۔ ابھی پچھلے، میں آخری بات کر دوں اس کا جواب دے دیں، پچھلے 6 سے 8 مہینے میں کے پی اور سر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ہارون رشید صاحب نے ایک بیان دیا، آپ بھی ساتھ ہی کھڑے ہوں گے کہ جی پہلے یہ فیصلہ کریں اسمبلیاں ٹھیک ٹوٹی ہیں کے پی کی یا نہیں ٹوٹی۔ بالکل ٹھیک ہے، سنیں ذرا، پہلے سن لیں، میں صرف آپ کو پرسپیکٹو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بار کاؤنسلز کی پالیٹکس کیا ہے سر۔ سنیں سر، چیف صاحب نے سو موٹو لیتے ہوئے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم صادر فرما دیا، لیکن باقی معاملات الیکشن کروانے کے لیے کوئی نہیں سوچا گیا کہ الیکشن کیوں ہونے چاہیے، اس لیے کہ جو صوبائی اسمبلی کے پی اور پنجاب اسمبلی یہ کیوں ڈیزالو ہوئی، اس پہ سو موٹو پہلے لینا چاہیے تھا کہ اگر کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو پروونشل اسمبلی پنجاب کے پی کو کیوں ڈیزالو کیا جا رہا ہے۔ تمام ادارے اپنی حدود قیود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ اور سر اب جو آپ کا اعلامیہ آیا پرسوں ترسوں کا 5 تاریخ کا، اس میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے، یہ اعلامیہ کہتا ہے آپ کو، ساتھ ہی کہتا ہے ادارے آئین کے تحت انتخابات کے انعقاد سے گریزاں ہیں، یہ جو اب انتخابات ہونے چاہیے 90 دن، آپ کو ان 90 دن کا بالکل فکر نہیں تھی جب کے پی اور پنجاب میں الیکشن ہونے تھے، اب آپ کو 90 دن کی فکر ہو گئی۔ اب آپ سنائیں، مجھے اجازت دیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے جج بیٹھے ہیں، جس طرح آج کل وکیلوں کو سنا نہیں جاتا اور جج سے بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ ہمارے پہلے
کے پی کے اور پنجاب اسمبلی والے موقف کو لے کے اب اس موقف سے کمپیریزن کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. فرسٹ آف آل جب پی ٹی آئی نے پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں, اس وقت جسٹس جواد حسن صاحب نے کیس سنا اور آرڈر کر دیا 90 دن میں الیکشن, 90 دن میں الیکشن, اور اپیل میں چلے گیا الیکشن, اپیل میں چلا گیا. ابھی وہ اپیل پینڈنگ تھی. اب یہاں سے پی ٹی آئی کی آپ کا موقف یہ نہیں ہے سر, ایک سیکنڈ میری بات نہیں, آپ اس کو گھمائیں گے نا, میں میری گل سنو, ٹائم تھوڑا ہے ذرا, تو اسی گھمان کی کوشش کرو گے. آپ کا موقف یہ نہیں ہے کہ پہلے اپیل کا فیصلہ ہو, جیسے جسٹس منصور نے کہا, جیسے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا, اور اطہر من اللہ صاحب نے بھی شاید اسی طرح کی بات کی. آپ کا موقف یہ پہلے یہ دیکھیں اسمبلیاں ٹھیک ٹوٹی ہیں یا نہیں ٹوٹی, آپ کا موقف ہی کچھ اور ہے. آپ نے مجھے بلایا, میری بات تو سن سر, سر جی ایسے نہیں پہلے سناتا, میری گل تو سنو, پھر وہ گل تو تحمل پیدا کرو. آپ نے برداشت کیوں نہیں لی آپ میں؟ ٹھنڈا پانی سر, آپ بھی عدم برداشت والے اس میں آ گئے. حالات ہی ایسے نے سر. اچھا اب سنیں, ڈنڈے مارتے بندے اب سنیں میری بات. پی ٹی آئی نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور 184(3) کی پروویژن انووک کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں چلی گئی. نمبر 1, سپریم کورٹ نے جس انداز میں سو موٹو لیا, وہ 3 رکنی بینچ نے, 2 معزز جج صاحبان نے معاملہ چیف جسٹس صاحب کو ریفر کر دیا. ٹھیک ہے جی, اس کا سو موٹو لیتا ہے اور سو موٹو. ہم اس چیز کا ہم نے ریزینٹمنٹ کی کہ جناب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ 184(3) میں عام حالات میں جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے تو آپ 184(3) انووک نہیں کرتے, آپ نہیں کرتے, کر سکتے ہیں, نہیں کرتے اور نہ کرنی چاہیے. جسٹس منصور نے کیا, میں آپ کو کیسز کی پوری لسٹ بتا دوں کس نے کیا. جو ہمارا موقف ہے, جس نے بھی کیا ہے وہ غلط کیا. آپ نے اس وقت موقف نہیں تھا, آپ کا اب موقف بنا کے, اس وقت بھی یہی موقف تھا, کیونکہ آپ کا موقف پی ڈی ایم کے ساتھ الائنڈ ہے. آپ ذرا اپنے ریسرچ کروا کے ہمارے پھر ہمارا یہ موقف نکال لے, اور ہے یہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. جی آئی ڈی سی کیس میں کیا منصور علی شاہ صاحب نے یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ سو موٹو لے سکتے ہیں؟ بلکہ ایک اور بات سنیں, مائنورٹی میں تھے وہ. یہ بات میں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہی تھی, میں نے بینچ کے سامنے کھڑے ہو کے کہی تھی کہ 184(3) کا نہیں بنتا, آپ یہ نہ کریں. یہ بات نہیں ہے سر, ایسی بات نہیں ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں کھلے ہو کے. ادھر آپ کا موقف کچھ اور تھا. اگر آپ یہ کہیں نا سر, اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے اپیل ڈیسائیڈ ہو لینے دیں, سمجھ میں آتی ہے کہ پروسیجر ہے, میں بھی آپ لا کو اس طرح دیکھ رہے ہیں, کوئی اس طرح دیکھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بھی فیصلہ کرو کہ ان کے پاس رائٹ ہے اسمبلی توڑنے کا. نہیں, یہ بھی ادھر پوری بات تو سن لینا, یہ بھی ہے, یہ بھی ون آف دا آرگومنٹ واز کہ کیوں کہ یہ اسمبلیاں کیوں توڑی ہیں بدنیتی کے ساتھ. اب جو ٹوٹی ہے نیک نیتی سے ٹوٹی ہے نہیں, جو یہ بھی یہ اسمبلی یہ بھی 2 دن پہلے بدنیتی سے توڑی گئی ہے نا. تو آپ کا 30 دن آگے دینے کے لیے, 30 دن آگے کرنے کے لیے, 90 دن کرنے کے لیے, ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر آٹومیٹکلی توڑی جاتی تو تحلیل ہوتی 60 دن ملتے, اور جب اس طرح توڑی گئی ہیں تو 90 دن. اب سر بات یہ ہے, میری بات سن لیں کہ یہ مختلف گراؤنڈز تھے. اب 4-3 اور 3-2 کی جب بات ہوتی رہی, زبیری صاحب کا موقف تھا کہ نہیں 3-2, سپریم کورٹ کا موقف تھا 3-2. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں, لیکن ہمارا موقف آئینی طور پہ جو ہم آئین کی تشریح سمجھتے ہیں کہ وہ 4-3 تھے. کیسے؟ کیونکہ کیا پہلی ججمنٹ میں ری کانسٹیٹیوشن آف بینچ نہیں ہے؟ میری عرض سنیں, اگر بینچ ری کانسٹیٹیوٹ ہو گیا تو 5 رکنی بینچ ہوا سر, اس کی بینچ 4-3 کا فیصلہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. آپ وہ اختلافی نوٹ پڑھ لیں, جسٹس منصور علی شاہ کا فوٹو نوٹ نہیں تو رولا ڈالا ہے, فوٹو نوٹ نے رولا ڈالا ہے, تو وہ کوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے. پھر سر 5-4 کر دینا اس کو. ایک منٹ میری بات سنیں, اگر بینچ ری کانسٹیٹیوٹ تو 5-4 کا ورڈکٹ. اگر وہ 2 معزز جج صاحبان جنہوں نے ریکیوز کیا ہے, اگر ان کا ورڈکٹ اس کیس میں آیا ہوا ہوتا تو پھر 5-4 بنتا تھا. اگر ان کا ورڈکٹ نہیں آیا تھا جس طرح منصور علی شاہ صاحب کا آیا ہے, تو پھر منصور علی شاہ صاحب والی بات, اور وہ اس بینچ کا حصہ تھے.